Jinnah had no vision about Pakistan. His mission was to have India partitioned and get Pakistan. کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ کبھی ایک قوم نہیں ہو سکتے. جو مسلمان مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا, میت ہوگی تو اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا. To our knowledge, قائد اعظم محمد علی جناح صاحب didn't speak Urdu very well. Why was Urdu chosen to be the national language of Pakistan? جناح صاحب کا رسپانس ہے کہ ہندوستانی is no language, it is communist propaganda and Urdu is the mother tongue of Muslims. جھوٹ بولا جاتا ہے سیاست میں, لیکن مسلم لیگ نے تو وہ ریکارڈ بھی توڑ دیے. موقع ملا تھا کشمیر لینے کا, لیکن جناح صاحب said that he was focused, I believe, حیدرآباد پہ. گاندھی جی کو تو مارا ہی اسی لیے گیا کہ وہ کہتے تھے مسلمانوں کو یہاں رہنے دو. کہ گاندھی جی نے کہا دیکھو مسلمان جو ہے سوائے اللہ کے کسی کے آگے نہیں جھکتا. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very special guest today, Dr. Ishtiaq Ahmed. ایک پروفیسر ہیں پولیٹیکل سائنس کے یونیورسٹی آف اسٹاک ہوم سے, ایک آتھر ہیں بہت ساری کتابوں کے, جناح, ہز سکسیس اینڈ فیلیئرز اینڈ رول ان ہسٹری, پنجاب بلڈیڈ اور بہت ساری اور. تو تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پوڈ کاسٹ. مائی پلیجر, آئی ایم پریولیج ٹو بی ان یور پروگرام. تھینک یو جی, بہت مہربانی. اچھا سر, بہت ساری آپ انٹرسٹنگ باتیں اپنی بکس میں کرتے ہیں اینڈ بہت ساری چیزیں دیٹ آئی وانٹڈ ٹو ڈسکس, لیکن لیٹ اسٹارٹ وتھ پارٹیشن. اسپیسیفکلی آئی وانٹڈ ٹو آسک, آئی نو آپ سے بہت دفعہ یہ سوال پوچھا گیا ہے, لیکن آئی وانٹڈ ٹو اسٹارٹ فرام دیئر کہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ, ایک اسلامک اسٹیٹ ہونا چاہیے تھا. بہت سارے سوال آتے ہیں اباؤٹ مسلمز, اسپیسیفکلی یو نو ہمارا مقصد کیا تھا, نعرہ پاکستان کا کیا تھا, وائی ور وی مینٹ ٹو بی اے سیکولر اسٹیٹ اور این اسلامک اسٹیٹ, اینڈ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا واٹ یور ویوز آر آن دس. جناح صاحب نے جب یہ پوزیشن لے لی ایز اے لائر کہ میں نے پاکستان کا کیس جیتنا ہے, تو اس کو جیتنے کے لیے جو آرگیومنٹ دی جا سکتی تھی وہ یہ تو کبھی نہیں تھی ہو سکتی کہ ہندو اور مسلمان کبھی مل کے ایک قوم بن سکتے ہیں, ایک ملک میں رہ سکتے ہیں, ان میں بھائی چارہ ہو سکتا ہے, ان میں ایک دوستی ہو سکتی ہے. اگر آپ یہ آرگیو کرتے تو یو وڈ ناٹ ون دا کیس. سو جناح صاحب نے ایک تو کانگریس کی جو پوزیشن تھی کہ ہندوستان میں جتنے لوگ رہتے ہیں irrespective of their religion, their ethnicity, their language and so on, they are all Indians and therefore they belong to this indivisible nation of Indians. یہ تھی کانگریس کی پوزیشن. اور کانگریس کی پوزیشن 1928 کے بعد, موتی لال نہرو رپورٹ کے بعد, اور 1931 کراچی ڈیکلریشن آن فنڈامنٹل رائٹس کے بعد, فالوڈ بائی دا پونا پیکٹ ود ڈاکٹر امبیڈکر, بالکل کلیئر ہے there will be no state religion. India will be a federation with an effective center. Hindustani will be the national language of India with two official scripts, Devanagari and ہماری جو ہے نستعلیق پرشین اردو, and we can go with it. اس کو جناح صاحب نے چیلنج کیا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ کبھی ایک قوم نہیں ہو سکتے. اگر ان کو ایک ملک میں رکھا گیا تو یہ سول وار ہو جائے گی. میں نے وہ سارا ایویڈنس دے کے نا لوگوں کی جو تھی ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, وہ ختم کر دی. I have quoted Jinnah and primary source اگر آپ سمجھتے ہیں, the closest most relevant primary source is what somebody says, تو وہ میں نے کوٹ کیے ہیں. اب یہ تو ہو گیا ویزوی کانگریس. دوسری پوزیشن ہے کہ مسلمانوں کو کس بنیاد پہ ساتھ لایا جائے. تو مسلمانوں کے اندر اسلامک سوچ کے بھی لوگ تھے اور میجورٹی تو وہی تھے, اور بریلوی جو ہے وہ میجورٹی تھی. تو ان کو جیتنے کے لیے جناح صاحب کے میں نے کئی بیان, پیر صاحب مانکی شریف کے ساتھ ان کی ڈسکشن, پنجاب کی جو الیکشن کیمپین ہے, بلکہ جناح علی کتاب میں تو سندھ کا بھی میں نے دکھایا ہے, وہاں پہ وہ مجدد
پیر، ان کی بھی بنیاد سے سارا کچھ کہا گیا کہ یہ ایک اسلامک ریاست ہوگی. جو مسلمان مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا, اس کی میت ہوگی تو اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اٹس آل آن ریکارڈ. ساتھ ساتھ پڑھے لکھے مسلمان بھی تھے, ان کو کہا کہ جی اس ڈیموکریسی تو مسلمانوں کے بلڈ میں ہے, تو اٹ ول بی اے مسلم ڈیموکریسی. اور ایک ان کی سپیچ ہے جس کو میں نے پھر اپنی کتاب میں پورا ڈیٹیلڈ اس کا پولیٹیکل تھیوری انالیسس, اس کا کانٹیکسچوئل انالیسس اور اس کا پولیٹیکل پرپس جو ہے وہ تینوں میں نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے. سو اس میں اگر سارا کچھ بھول جائیں کہ انہوں نے باقی کیا کہا ہے اور اس سپیچ کو لے لیں تو اٹ ساؤنڈ سیکولر. ایک ہی وہ سپیچ ہے جس کے بعد کوئی بیک اپ سپیچ نہیں ہے. تو اب پاکستان کا کیس کانگریس کے خلاف مسلمانوں کو ساتھ لانا, لیکن جیتنے کے لیے کن کے پاس عدالت کون سی تھی؟ وہ تو انگریز کی تھی. انگریز کو جناح صاحب نے کنونس کیا کہ ہم آپ کے ساتھ کامن ویلتھ جوائن کرتے ہیں, جبکہ وہ بھی میں نے ایویڈنس دیا ہے کہ the British military is writing 12th May 1947 that 3 heads of the armed forces, فیلڈ مارشل منٹگومری, لارڈ اسمے اور ان سب کا ایک میمورینڈم میں نے کوٹ کیا جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ مسٹر جناح has showed an interest in joining the Commonwealth, whereas India may want to remain sovereign and independent. And then they say کہ اگر یہ پارٹیشن ہوتی ہے تو پاکستان سے ہم کراچی پورٹ فیسلٹیز لیں, پاکستان ایئر فیلڈز کا ایکسیس اینڈ مسلم مین پاور. اب یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پارٹیشن ہوئی اور اس میں جو 1 ملین ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے, لوگ تو اس سے آگے بھی جا رہے ہیں, جو لوگ مارے گئے اور پاکستان حاصل ہو گیا. مولویوں کو وہ ایک اسلامک اسٹیٹ لگتا ہے اور اس کے لیے انہوں نے جد و جہد کی تھی. ہاں جی, آپ جیسے پڑھے لکھوں کے لیے یہ تھا, جب اقبال کو جو مانتے ہیں کہ ایک اسپرچل ڈیموکریسی ہوگی, اور بیچ میں جو چند سیکولر بیوروکریٹس تھے جس طرح جسٹس منیر اور یہ اور وہ, ان کو یہ بھی خیال تھا کہ جی جناح صاحب تو ویسٹرن ڈریس پہنتے ہیں, ان کو تو اسلام کے باقی کوئی فنکشنز نہیں آتے, تو یہ تو سیکولر آدمی ہے. تو دیٹ از وائی جناح had no vision about Pakistan. His mission was to have India partitioned and get Pakistan, which I grant fully. But to get that, he had to make the British agree to partition. They were not willing to do that by saying کہ ہم آپ کے کیمپ میں آئیں گے. اور انگریز خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ سوورن اور انڈیپینڈنٹ ہوگا, کیونکہ آپ کے پاس کتاب ہے اور آپ اوریجنل سورسز جا کے چیک کر لیں. دیر از نو اسکوپ فار اینی ایمبیگوٹی, یعنی کنفیوژن کی کوئی بنیاد نہیں رہی. جی جی بالکل. اس سے میرے اگر ایک دو فالو اپ کویشچنس تھے. ایک تو اپنی اسپیچز کی بات کی, آپ کی بک میں بہت سارے ڈاکیومنٹڈ چیزیں ہیں. 11 August آئی بلیو 1947 کو جناح گیو اے ویری ڈفرنٹ کائنڈ آف اسپیچ, جو آپ کے لبرل پاکستانیز پوائنٹ ٹو دیٹ اسپیچ کہ اس میں ان نے, جس کی آڈیو ٹیپس بھی ضیاء کے ٹائم میں گم ہو گئی تھیں اور بہت ساری اس پہ کنسپیریسی تھیریز ہیں, لیکن کین یو اسپیک ٹو دیٹ اسپیچ جس میں وہ کہتے ہیں ہسٹری ول ڈیسائڈ اباؤٹ پاکستان؟ بات یہ ہے کہ جناح صاحب کے سامنے وہ اسپیچ ایک واحد ہے, یہ تھی 11 اگست کو, اور ابھی تک پاکستان نہیں تھا بنا. پاکستان نے فارمل انڈیپینڈنس کی ہے 14 اگست کو, اور 14 اگست کو ماؤنٹ بیٹن واز دیئر ایز دا ریپرزینٹیو آف دا کنگ ایمپرر, کیونکہ یہ ابھی تک وہ یہ ڈومینینس تھی نا, انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس نہیں تھی. اینڈ ماؤنٹ بیٹن گیٹس اپ اینڈ سیز کہ جی مبارک ہو, مسلمانوں کے بڑے عظیم لیڈر ہوئے ہیں, مثلا اکبر. محمد علی جناح گیٹس اپ اینڈ سیز کہ ٹھیک ہے اکبر بھی ایک لیڈر ہے, لیکن ہمارے سورس آف ماڈل جو ہے وہ رسول اللہ ہے, جنہوں نے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کو ڈیفیٹ کیا, انہیں شکست دی, اور پھر انہیں بہت اچھی طرح ٹریٹ کیا. سب سے پہلے جناح صاحب کی یہ جو ریفرنس ہے یہ اسلامک ہسٹری کی, شاید ان کا بالکل اسلامک ہسٹری پہ کوئی ریڈنگ کوئی نہیں تھی.
he was totally out of touch. ہوا یہ تھا کہ مساق مدینہ جو ہے وہ ابھی تک کرسچنز اور جوز کو ڈیفیٹ کرنے کے یہ اس سے پہلے ہوا تھا. تو ڈیفیٹ کرنے کے بعد یہ مساق مدینہ نہیں ہوا, یہ تو پہلے ہوا تھا جب رسول اللہ آئے ہیں مکے میں اور وہاں کے قبائل کے ساتھ کیا, تو یہودی قبائل بھی اس میں انکلوڈیڈ تھے. تو لہٰذا اینی ہاؤ واٹ از جناح ڈوئنگ, ہی از ٹیلنگ کہ اکبر جس کو سیکولر کانگریس مانتی ہے وہ ہمارا انسپریشن نہیں ہے, ہمارے انسپریشن رسول اللہ ہے. اس کے بعد اس پہ لوگ شور مچاتے ہیں, لیکن اوریہ مقبول سے آپ چیک کر لیں, وہ کتاب کا ٹائٹل بھی جا کے دیکھ لیں. انہوں نے ایک ویڈیو پروگرام میں جس میں اسما جہانگیر بھی تھیں, شی واز پریزنٹ دیئر, میں نے پورا لنک دیا ہے. ہی ہیز شون دا ٹائٹل آف Institute for Islamic Reconstruction, the only institute جناح صاحب established, اور اس کا ہیڈ بنایا مولانا علامہ محمد اسد کو, جو ایک کنورٹڈ جو تھے ٹو اسلام, بہت بڑے اسکالر تھے اسلام کے. اور ان کو یہ جو دیا گیا تھا نا بریف کہ ٹیل اس کہ اسلامک اسٹیٹ کیسی ہونی چاہیے, اسلامک اکانومی کیسی ہونی چاہیے, اسلامی ایجوکیشن کون سی ہونی چاہیے. دس از آل ان مائی بک بیٹا. آن دا 25th of January 1948 جناح صاحب گوز ٹو دا کراچی بار ایسوسیشن, جہاں پہ وہ کہتے ہیں ناراضگی میں کہ پیپل آسک می واٹ ول بی دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان واز گیون 1300 years ago, and 1300 years ago means back to the time of the prophet, and that will be ڈیموکریٹک اور یہ اور وہ, اس قسم کی وہ اسپیچ انہوں نے کی ہے. تو وہاں پہ بھی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ وہی ریاست مدینہ رسول اللہ لے آئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جولائی کے اندر جو لاسٹ پبلک فنکشن ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی انوگریشن ہے. وہاں جا کے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایک اسلامک اکانومی چاہیے, نہ ہمیں سوشلزم چاہیے, نہ ہمیں کیپٹلزم چاہیے. تو ایک سپیچ, وہ شیکسپیئر کی کہاوت ہے, ون اسپیرو ڈز ناٹ میک اے اسپرنگ, اور آئی کین سے ون سنی ڈے ڈز ناٹ میک اے سمر. ایک سپیچ پہ یہ سارے لبرلز لٹکے ہوئے ہیں. آئی ایم سیئنگ واٹ ڈڈ جناح ڈو آفٹر دیٹ. ایک اور بات, جناح صاحب نے مولانا مودودی کو انوائٹ کیا کہ لاہور ریڈیو سے اسلام پہ آپ لیکچر سیریز شروع کریں, اور مودودی صاحب نے پوری لیکچرز اسلام کے اوپر دی ہیں. یہ سارے محمد علی جناح گورنر جنرل آف پاکستان جو ہیں, فاؤنڈر آف پاکستان, یہ ان کی لیگسی ہے. تو مولوی بھی سچ بولتے ہیں, لبرلز جو ہیں ان کو اب اور کچھ نہیں آتا, تو ایک ہی سپیچ ہے, تو ٹھیک ہے ان کو وہ سپیچ مبارک ہو. میں کہتا ہوں یار منا لو پاکستان کے رولرز کو اور سیکولر اسٹیٹ بنا لو. میں تو سیکولر اسٹیٹ کا بہت بڑا حامی ہوں. نہ انہوں نے کبھی آپ کی مانی ہے اور نہ انہوں نے کوئی سننی ہے. آپ کی لبرلزم جو ہے وہ بالکل ایک تھن آئس پہ کھڑی ہوئی ہے, ون سپیچ. دس از نو آرگیومنٹ. آئی ہوپ آئی ہیو ریسپونڈیڈ ٹو یو. بالکل بالکل. اگر آپ ہمیں تھوڑا سا ہسٹوریکلی یہ بھی سمجھا دیں کہ ٹو آر نالج قائد اعظم محمد علی جناح صاحب ڈڈنٹ اسپیک اردو ویری ویل. وائی واز اردو chosen to be the national language of Pakistan? اس کے پیچھے کیا لاجک تھی, and why do you, would you consider that to be a success or the right decision at the time? Not at all, because it started with what became later on the breakup of Pakistan, and let me tell you why. وہ یوں ہے کہ 1928 میں جیسے میں نے آپ کو بتایا موتی لال نہرو رپورٹ نے جو اس کے اندر جو ہے کہ the national language of India will be ہندوستانی, اور اس کے 2 اسکرپٹ ہوں گے, دیوناگری جس میں ہندی لکھی جاتی ہے, اور نستعلیق یہ پرشین اردو جس میں ہم اردو لکھتے ہیں. یعنی زبان ایک ہوگی, اسکرپٹس 2 ہوں گی. اس کو 1936 میں کانگریس نے دوبارہ ریپیٹ کیا, اور جناح صاحب کا اور جواہر لال نہرو کے جو لیٹر ہے ایکسچینج, اس میں بھی یہ ڈسکشن ہے, وہ بھی میں نے کتاب میں دی ہے. جناح صاحب کا رسپانس ہے کہ ہندوستانی از نو لینگویج, اٹ از کانگریس پروپیگنڈا, اینڈ اردو از دا مدر ٹنگ آف مسلمس. ٹھیک ہے,
So from that time onwards, Urdu becomes the second leg on which Pakistan stands. One, Islamic identity, and second, that Urdu is the language of Muslims. اب یہ آرگیومنٹ سب سے پہلے تو بالکل نان سینس اس طرح ہے کہ یہ نارتھ انڈیا کے اردو اسپیکنگ لوگوں کی زبان ہے، لیکن یہ پڑھائی لکھائی کی وجہ سے ہندوستانی، میں اسے اردو نہیں کہتا، میں سارے انڈیا میں پھر رہا ہوں، ہر جگہ پہ لوگ ہندوستانی بولتے ہیں. ہندی ایک اسکالرس کا کام ہے جس طرح اردو بھی اسکالرس کا کام ہے. جو بولنے کی زبان ہے نا کہ بھئی یہ پیاز کتنے کا ہے، یہ وہ اسے ہندوستانی ہم کہتے ہیں. تو انہوں نے یہ ساری چیزوں کو اس مدر نے سو پاکستان جب بنا، مائی ڈیئر یو نو کہ صرف 3% پاپولیشن پاکستان کی مدر ٹنگ اردو تھی، 55% کی بنگالی تھی، اور یہ اردو ایجوکیشن پنجاب کی طرف آئی، کچھ پختون بھی آئے اس کے اندر، کچھ سندھی بھی آئے جس طرح کے جو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں آئے ہیں. لیکن بنگالیوں کی اپنی لینگویج اتنی رچ ہے، ان کا کلچر اتنا کنٹینیوس ہے، سو دے ور ناٹ کنورسنٹ ان بنگالی. تو جب جناح صاحب گئے ہیں نا، آئی تھنک 21 مارچ 1948 کو وہاں ڈھاکہ میدان میں شاید یا ڈھاکہ یونیورسٹی میں، انہوں نے کہا کہ آئی ٹیل یو دیٹ دا اسٹیٹ لینگویج آف پاکستان ول بی اردو اینڈ اونلی اردو. تو اسی دن وہ اسٹوڈنٹس نے وہاں پہ مظاہرہ کیا اور ان کو ڈنڈے مارے گئے، اینڈ دیٹس دا بگننگ آف دا ڈس انچانٹمنٹ آف دا بنگالیز ود پاکستان. بعد میں جس طرح ہم نے انہیں مس ٹریٹ کیا وہ ایک اور قصہ کہانی ہے، چاہیں گے تو اس پہ بھی بات کر لیں گے. لیکن اردو کسی کی بھی مدر ٹنگ نہیں نہ تھی سوائے 3% کے. اب پاکستان ٹوٹنے کے بعد ہمارے جو پاکستانی آفیشیل سینسز ہیں 7% کی مدر ٹنگ ہے. میری پنجابی ہے، آپ کی بھی شاید پنجابی ہوگی یا پشتو ہوگی، ون آف دیز لینگویجز جیسے مجھے لگ رہا ہے. اور سندھی تو سندھی ہے، پختون اسٹوڈنٹ میں نے دیکھا ہے اپنا ہمیشہ ایک دوسرے سے پشتو میں بات کرتے ہیں. بلوچ بھی میرے اسٹوڈنٹ وہ بلوچی میں اپنے سے بات میرے ساتھ وہ اردو میں کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں پاکستان کی لنک لینگویج تو اردو ہے، بٹ اٹس ناٹ دا مدر ٹنگ آف مسلمس. سو آئی ہوپ آئی ہیو ریسپونڈیڈ ٹو یور کویسچن. بالکل بالکل. اور آپ اپنی بک میں مینشن بھی کرتے ہیں اباؤٹ ہاؤ پاکستان واز کریٹڈ ایز اے بفر اسٹیٹ. انڈیا کو دا برٹش فیلٹ لائک دے وڈ ہیو ٹو مچ پاور. آپ نے یو آلسو الوڈ ٹو کہ کمیونزم یا سوویت یونین اس ٹائم کا وہ انڈیا کے ساتھ شاید جڑ جاتے، یا ان کو ڈر برٹش حکومت کو اس چیز کا ڈر تھا. کین یو واک اس اے لٹل بٹ تھرو دیٹ ٹائم اینڈ وائی؟ پہلی بات تو سوویت یونین اور انڈیا، اس میں کچھ سچائی تھی؟ واز دیر اے پاسبلٹی آف دیم سورٹ آف جوائننگ ہینڈس؟ یہ ڈر کیوں تھا برٹش لوگوں کو، اور ہماری کیا ایگزسٹنس؟ جی جوائننگ ہینڈز از اے ویری آئی تھنک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ. فورن پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ جوائننگ ہینڈ ضروری نہیں ہوتا، یو کین کیپ یور ہینڈس فری. انڈیا کی دیکھیں، اصل میں ایک سوال میرا یہ آپ سے ہے، آپ پاکستانی ہیں نا میری طرح، آپ مجھے جس دن بتا دیں گے کہ آدھے گھنٹے کے لیے یا 10 منٹ کے لیے مسلم لیگ کے کسی لیڈر نے مسلم لیگ کے کسی جلسے میں کہیں انگریزوں کو اپوز کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ جیل گئے ہیں یا یہ انہوں نے کچھ مظاہرے کیے ہیں انگریزوں کے خلاف، تو میری ساری کتابیں آپ جلا دینا یار، اور میں آپ کو مبارکباد بھیجوں گا. تو بات یہ ہے کہ انگریزوں کو یہاں پہ مجبوراً جانا پڑ رہا تھا کہ 1943 میں دا سیکنڈ لاسٹ وائس رائے جب لارڈ ویول آئے ہیں تو آؤٹ گوئنگ وائس رائے لارڈ لنلتھگو said to him, and I quoted, کہ we are here for another 30 years. Now that means 1973. ٹھیک ہے؟ But the Second World War destroyed their capacity to hold on to India. اور جو ویسٹ کی رائزنگ پاور تھی نا وہ امریکہ تھی. انہوں نے ڈنڈا کیا انگریزوں کو کہ تم چھوڑو، کیونکہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کالونی بناتے ہیں تو وہ مونوپلی بھی ہوتی ہے آپ کی گڈس کی. تو امریکن گڈس کہاں بکتے ہیں اگر یہ ساری کالونیز وہ فرینچ اور برٹش ہی رہتی؟ تو انہوں نے ان کی چھٹی کروا دی اسٹارٹنگ وتھ انڈیا.
اور Americans did not want the partition of India, by the way. ان کا خیال تھا کہ ایک اسٹرانگ سیکولر ڈیموکریٹک انڈیا جو ہے, جو رائزنگ پاور ایشیا کی ہے, وہ چائنا ہے. اس کو اپوز کرنے کے لیے ایک یونائٹڈ انڈیا وتھ یونائٹڈ آرمی کی ضرورت ہے. لیکن انگریز جو ہیں ان کا فیصلہ یہ تھا کہ جو میں نے کوٹ آپ کو پہلے کیا ہے کہ مسٹر جنا ہیز شوڈ این انٹرسٹ ان جوائننگ دا کامن ویلتھ ویئر ایز انڈیا may prefer to remain independent and sovereign. These are the words in the memorandum dated 12th May 1947. یعنی پارٹیشن کے ڈیٹ سے صرف 2 مہینے پہلے کی جو انگریزوں کا فیصلہ ہے وہ بھی میں نے اس میں دے دیا ہے. تو اچھا ان کو ڈر کیا تھا کہ انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی وٹ ایور, کیونکہ یہ اینٹی کلونیل اسٹرگل رہا ہے, اس میں لوگوں نے اپنی جانیں دیں, جیلیں کاٹی. عبدالغفار خان نے 32 سال, نہرو نے محل 11 سال, مہاتما گاندھی نے 9 سال, اسی طرح اب گنتے جائیں. تو یہ لوگ جو ہیں, کیونکہ اس دور میں اگر آپ تو یو آر ٹو ینگ ٹو نو دیٹ, ایون فار می آئی ہیڈ ٹو لرن دس. جب یہ کلونیل پاورز تھی نا, تو صرف سوویت یونین ایشیا اور افریقہ کی آزادی کو سپورٹ کرتے تھے. تو سارے انٹلیکچوئل جو تھے, جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں, وہ سوویت یونین سے انسپائر تھے. میں نے تو 1936 کو جواہر لال نہرو کا جو پریزیڈینشل ایڈریس ہے لکھنؤ میں, اس میں کوٹ کیا ہے کہ ان فیوچر انڈیا وی ول ابالش ذمہ داری and we will recast India in the light of the Soviet experiment of building socialism. تو انگریزوں کو ایک دم پتہ لگ گیا کہ اگر انڈیا آزاد رہتا ہے تو وہ فورن پالیسی میں ہو سکتا ہے سوویت یونین کے ساتھ الائن کر لے اپنے آپ کو. لیکن جناح صاحب تو خود کہہ رہے ہیں, پاکستان بننے سے پہلے جناح صاحب نے یہ مسٹر اصفہانی جو ایک انڈسٹریلسٹ تھے بھیجا امریکہ کو, کہ کہا کہ ہمیں اپوز نہ کرو, ہم آپ کی خدمت ساؤتھ ایشیا میں بھی کریں گے اور مڈل ایسٹ میں جہاں آئل انٹرسٹ ہے آپ کا. ہاں جی, وہ بھی میں نے وہاں پہ کیا ہے. اور اس کے بعد بھی انہوں نے یہ پیغام بھیجا. تو ہم نے وی ور کوٹنگ دا امیریکنس کہ ہمیں پارٹیشن, لیکن دا امیریکنس ور ناٹ ولنگ. انگریزوں نے جاتے جاتے البتہ پارٹیشن امپوز کی, اور جاتے جاتے انہوں نے 11 ہفتے کے اندر اپنی جان چھڑائی اور پاور ٹرانسفر کر دی, اور اس کے اندر لاکھوں مور لوگ جو ہیں مارے گئے. یہ ہے بیک گراؤنڈ. اور سر اگر میں آپ سے پوچھوں ایک سورٹ آف پیرلل یونیورس میں اگر ہم چلیں اور پارٹیشن نہ ہوئی ہوتی, اگر ابھی انڈیا میں پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا کے جو مسلمان ہیں 500-600 ملین اپروکسیمیٹلی جتنے بھی بنتے ہیں, اگر ہوتے تو وڈ دا پاور ڈائنامکس آف دا سب کانٹیننٹ اور انڈیا ہیو بین ڈفرنٹ اینی ویز. وڈ جو ہم بات کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اپریشن ہوتی مسلمانوں کے ساتھ, اگر 600 ملین کی تعداد میں مسلمان ہوتے, کیا آپ کو لگتا ہے اس لیول, آئی نو ایک obviously ہائپوتھیٹیکل سوال ہے, بٹ ویری ویلڈ کویسچن. آفٹر آل اس زمانے میں لوگ جو سوچ رہے تھے, ان کو یہ ڈر تو مسلم لیگ نے بٹھا دیا تھا نا کانگریس منسٹریز کے بعد. حالانکہ وہ کانگریس منسٹریز کا میں نے پورا ریکارڈ دیا ہے, اور لارڈ للت گو اور 4 جو گورنر تھے برٹش, ان کی سپیچز دی ہیں کہ کانگریس کی حکومت میں بالکل مسلمانوں کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا, بلکہ جو پولیٹیکل پرزنرز ہزاروں کی تعداد میں تھے انہوں نے آزاد کر دی ہیں, اور جو یہ آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیٹس تھیں کسانوں کی انہوں نے ابالش کر دی ہیں. یہ ہے ریکارڈ. ہاں جی, لیکن مسلم لیگ نے پیر پور رپورٹ اور شریف رپورٹ کے اندر اتنا جھوٹ بولا کہ گوبلز بھی جو ہے, اینڈ آئی ایم سیئنگ آئی تھنک ون آف دا گورنر سیز کہ جھوٹ بولا جاتا ہے سیاست میں, لیکن مسلم لیگ نے تو وہ ریکارڈ بھی توڑ دیے. آئی ایم کوٹیڈ اٹ آل ان دا بک. دیر از نتھنگ فرام وچ پیپل کین رن اوے. اگر وہ ایمبیگوئس نہیں ہے, ایمبیگوٹی ہے ہی نہیں نا, دیر از نو secondary source involved. I am quoting original primary sources. Here you and I, when we speak, this is our primary source. تو وہاں سے بھاگ نہیں سکتے. اس زمانے میں چلو یہ ڈر تو پیدا ہو گیا. کاؤنٹر آرگومنٹ کیا تھی؟
مسٹر جنا از آن ریکارڈ, جب یہ کانگریس کے لیڈر ہوتے تھے 1917 میں, میں نے کوٹ کیا جنا صاحب کو وہاں, کہ یہ جو مسلمان جو مسلم سر سید کے فالوور ہیں اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کانگریس سے دور رہو, اس کا وہ کانگریس کے لیڈر تھے مسلم لیگی, وہ کہتے ہیں یہ بالکل غلط ڈرا رہے ہیں, مسلم کمیونٹی اتنی امپورٹنٹ ہے, اور دو اسٹریٹجک علاقے جو ہیں ہندوستان کے, نارتھ ویسٹ اور نارتھ ایسٹ میں ہے, ہاں جی, اور ہندوؤں میں تو کوئی یہ ہے نہیں کہ وہ ایک اپنی, فرسٹ آف آل ہندو تو کنورٹنگ ریلیجن ہی نہیں ہے بھیا, اٹ ڈزنٹ کنورٹ یو. تو ڈر کا تھا, ڈر تو ذمہ داروں کو تھا کہ ڈیموکریسی آئے گی اور یہ اپنا سیکولر اسٹیٹ بنے گی جس میں یہ سارے جو دھندا کیا جاتا ہے, ہاں جی, وہ سائڈ لائن ہو جائے گا. تو اس لیے اس ڈر میں یہ لوگوں نے آ کے پارٹیشن کروائی اور 1 ملین سے زیادہ لوگ مروا دیے, اور وہ پوری میری کتاب بھی ہے اس کے اوپر. بلکہ لوگ کہہ رہے ہیں سر یہ آپ کا جو ایسٹیمیٹ ہے کنزرویٹو ہے, مور پیپل ور کلڈ, اینڈ آئی ایم شیور دیٹ ہیز دیر از سم بیسس فار دیٹ. کیا جناح صاحب نے اور اس زمانے میں کوشش کی تھی کہ ایک ڈفرینٹ مطلب اسٹریٹجی سے جاتے, اگر سکھس اور مسلم ساتھ ایک سپریٹ اسٹیٹ بناتے؟ اس کی بھی آپ نے کانورسیشن پہلے کی ہوئی ہے, کیونکہ یہاں پہ بہت ساری ان کی ریلیجیس سائٹس ہیں. واز دیر ایور اے موومنٹ فار اے سیپریٹ ٹو دا ہندو اسٹیٹ, یا واز اٹ آلویز جسٹ اے مسلم ایجنڈا؟ نہیں, جناح صاحب کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا سوائے کہ ہر وہ آرگومنٹ جس سے انڈیا کی یونٹی سیبوٹاج ہوتی ہے یا ریجیکٹ ہوتی ہے اس کو استعمال کیا جائے اس کے لیے. بلکہ وہ تو بالکنائزیشن آف انڈیا کے حق میں بھی تھے. انڈیا, پاکستان اور انڈیا نہیں, جب وہ گئے ہیں 1941 مارچ میں میرے خیال مسلم لیگ کا جو اجلاس ہوا ہے مدراس میں, تو وہاں پہ انہوں نے جو ڈراوڈینس ہیں انہیں کہا ہے کہ آپ ڈراوڈستان کی ڈیمانڈ کریں اور یہ جو 7% مسلمان ہیں یہ آپ کی سپورٹ کریں گے. انہیں یہ کہا, سکھوں کو کہتے رہے, پہلے کہتے رہے کہ یہ تو ایک دے آر سوشل گروپ, چلو مان لیے اوکے, پھر کہا کہ آپ نیشن ہے, بٹ ٹیل می ویئر ول بی دا باؤنڈری آف دا سکھ اسٹیٹ. اینڈ آئی تھنک جناح صاحب واز این ایکسٹریملی کلیور پالیٹیشین. واٹ واز دا سکھ ٹریجڈی؟ سکھ ٹریجڈی یہ تھی کہ ان کا مذہب بھی پنجاب میں تھا, ان کی ساری ہسٹوریکل میموری بھی پنجاب کے ساتھ ہی ایسوسیٹیڈ ہے, گرو نانک سے شروع کریں, لیکن وہ پنجاب کے کسی ڈسٹرکٹ کے اندر میجورٹی میں نہیں تھے, ننکانہ صاحب میں بھی نہیں تھے, اور جو ان کی ہولی سٹی ہے امرتسر اس میں بھی نہیں تھے. ان کی جو بڑی پرنسلی اسٹیٹس تھیں پٹیالہ, کپور تھلا اور وہ نابا, یہ وہ, اس میں بھی میجورٹی مسلمانوں کی تھی اور سیکنڈ نمبر ہندو آتے تھے. تو the thing is, how could the Sikhs demand anything but a few princely states? But the Sikh ambition was very different. میں نے وہ بھی کوٹ کیا اپنی پنجاب والی کتاب میں, اور اس کو میں جناح میں بھی لے آیا ہوں, کہ سکھوں کا خیال یہ تھا کہ پارٹیشن نہ ہو تو ہمارے لیے بہتر ہے, ہم انڈیا میں سب ہی مل کے رہیں گے اور وہ سیکولر اسٹیٹ بنے گی, کسی ایک کی اجارہ داری نہیں ہوگی. لیکن اگر پارٹیشن ہوتی ہے تو جب 23 مارچ کا ریزولوشن آیا ہے نا, تو ایک ہفتے بعد سردار سندر سنگھ مجیٹھیا جو ہیں سکھ نیشنلسٹ پارٹی, انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان ہندوستان کی تقسیم کرائیں گے مذہب کی بنیاد پہ تو ہم پنجاب کی بھی تقسیم کرائیں گے, تاکہ وہ علاقے جس میں مسلمان میجورٹی میں نہیں ہیں وہ یا سکھ اسٹیٹ کو دیے جائیں یا انڈیا کو دیے جائیں. I've quoted everything. اب ہوتا یہ کہ 46 میں پھر یہ آفر ہوتی ہے جناح صاحب کی طرف سے, بٹ دا سکس نو دے کانٹ ڈیمانڈ لاہور. ان کی تو یہاں پہ پرسنٹ لاہور میں 5-6% تھی, باقی ہندو تھے 29%, 13%. لاہور کے اندر فگر وہ سارے میری کتاب کے اندر ہیں, وہ کسی بھی ڈسٹرکٹ کو کلیم نہیں تھے کر سکتے. ہندوؤں کے ساتھ مل کے وہ پنجاب کی پارٹیشن ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اگر انڈیا پارٹیشن ہوتا ہے. So that's the logic built into the whole thing. تو پھر ہوا کیا کہ سکھوں نے جو اوورچر جناح صاحب کے تھے ان کو کیسے رسپونڈ کریں. وہ تو چاہتے نہیں تھے کہ پرنسلی اسٹیٹس ہو, ان کا خیال تھا پارٹیشن ہوگی تو پھر سارے جو بکھرے ہوئے سکھ ہیں نا
میں نے وہ سکھ پلان جو پاکستان کی CID نے 1948 میں ریلیز کی تھی پاکستان بننے کے بعد وہ کوٹ کی ہے. سکھ پلان یہ تھی کہ سارے ویسٹ پاکستان سے جو سکھ آئیں گے ان کو یہاں سے مسلمان نکال کے وہاں بسائے جائیں گے. تو اس لیے ایسٹ پنجاب میں ایک مسلمان نہیں چھوڑا انہوں نے, جس طرح ہم نے یہاں کوئی ہندو سکھ نہیں چھوڑا, یا مار دیا یا اسے بھگا دیا. صرف ملیر کوٹلا ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے, اس میں مسلمانوں کے اوپر حملے نہیں ہوئے. اس کی بیک گراؤنڈ میں نے پوری اپنی کتاب پارٹیشن آف پنجاب میں دی ہے, وہ آپ پڑھ لیں. وائی دا سکھ ایکسیپشن فار 85,000 مسلمس ان ملیر کوٹلا. باقی تو گاجر مولو کی طرح مارے ہیں ادھر اور ہم نے ادھر مارے ہیں, یا لوگ بھاگے ہیں بچا کے, اپنی جان بچا کے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوتا ہے, وی آر انٹو 1947. مارچ 1947 میں گولی چل جاتی ہے لاہور میں 4 مارچ کو. 4 مارچ کو ہی امرتسر میں چھریاں چل جاتی ہیں, 5 کو ملتان میں, 5 کو ہی راول پنڈی میں. اور اس کے بعد راول پنڈی کے جو ارد گرد گاؤں ہیں, اس کو ہزاروں یہ ریٹائرڈ فوجی مسلم لیگی لیڈر جو لوکل ہیں, انہوں نے مل کے گھیرا ڈال کے کوئی 5 سے 7 ہزار سکھ مار دیے. سکھوں کی تو کلیم ہے جی 10,000 لوگ ہمارے مارے گئے ہیں. آفیشیل ریکارڈ کے مطابق 3,800. آفیشیل ریکارڈز جو پولیس رپورٹ کرتی ہے ہمیشہ کم ہوتے ہیں, جن کے لوگ مارے جاتے ہیں وہ ہمیشہ زیادہ بتاتے ہیں. تو سچ 5,000 to 7,000 لوگ مارے ہیں. اس کے بعد مارچ میں جب قتل عام ہوئے تو آئی ہیو سیڈ نہ جناح نے, نہ لیاقت علی خان نے جو جنرل سیکرٹری تھے, نہ نواب ممدوٹ جو پنجاب مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ تھے, نہ میاں ممتاز دولتانہ, کسی مسلم لیگی نے جب یہ قتل عام ہوا ہے تو کوئی پبلک سٹیٹمنٹ ان کی نہیں ہے کہ یہ برا ہوا ہے, پاکستان بن جائے گا تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. دے جسٹ کیپٹ کوائٹ. اس کے بعد now listen, this is one of the things people don't mention, notice. ماؤنٹ بیٹن جس کو بہت گالیاں پڑتی ہیں, اس نے ارینج کیا 15 اور 16 مئی کو دلی کے اندر. جناح صاحب اور لیاقت علی خان آئے ادھر سے مہاراجہ آف پٹیالہ اور وہ کیا تھے یار, پائلٹ سیکنڈ ورلڈ وار کے مشہور سکھ, اور 2-3 اور سکھوں کو 2-3 یہ ملتے رہے. اور جناح صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ ہندوستان کی تقسیم کو سپورٹ کریں پاکستان بنانے کے لیے, اور آپ جو رائٹس چاہتے ہیں اس پاکستان میں آنکھ بند کر کے وہ سائن کر دوں گا. اور انہوں نے مثال دی کہ زلول پاشا جو ایجپشن لیڈر تھے, انہوں نے جو کاپٹک کرسچنز تھے 10%, ان کو یہ مثال دی کہ انہوں نے کہا تھا آپ بھی جو چاہتے ہیں میں آپ کو دے دیتا ہوں, ہمارے ساتھ رہیں. تو سکھ لیڈرز کی وہاں پہ یہ بیان ہے کہ the Muslim leader was offering us everything but we had decided not to join Pakistan. And we then وہ سکھ لیڈر جو ہے وہ کیا نام تھا یا اس دا ادیت سنگھ سم تھنگ, میں نے ایک دم یاد نہیں آ رہا, وہ کہتے ہیں کہ مجھے فلیش آیا. میں نے کہا مسٹر جناح سر, یو آر پرومسنگ us everything but what will happen when the time comes to implement the promises and you are not there? And Jinnah Sahab says, my friend, in Pakistan my word would be like the word of God. تو وہاں پہ وہ سکھ لیڈر کہتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جناح صاحب از کمپلیٹلی آؤٹ آف ٹچ, کہ پنجاب کے اندر تو آگ لگی ہوئی ہے اور وہ جو باتیں کر رہے ہیں ہی از ناٹ ایون اویئر آف واٹ از گوئنگ آن. تو میں نے آپ کو پوری سکھوں کے ساتھ سمجھوتا کیوں نہیں ہوا وہ بھی بتا دیا ہے, کیونکہ مارچ میں جب اتنا بڑا قتل عام ہوا تھا کوئی وہاں پہ گیا بھی نہیں. اس کے برعکس جواہر لال نہرو وینٹ دیئر, لارڈ ماؤنٹ بیٹن وینٹ دیئر, لیڈی ماؤنٹ بیٹن وینٹ دیئر, اور بھی کانگریس کے 2-3 لیڈر وہاں پہ مسلمان گئے ہیں, شاید ابوالکلام آزاد بھی گئے ہیں یا کچھ اور گئے ہیں. مسلم لیگ ہی کوئی گیا ہی نہیں وہاں پہ کیونکہ یہ انوالو تھے اس حملے کے اندر. تو وہ اینڈ سٹوری یہ ہوئی کہ سکھ پھر دے وینٹ وتھ انڈیا. اور سر جتنا آپ سورٹ آف ایکسپلین کر رہے ہیں اور اپنے بکس میں بھی ایکسپلین کرتے ہیں, a lot of پاکستان اور the پاکستان that we know وہ بہت ہیپ ہیزرڈ تھا, it sort of just happened.
اچھا اس میں کشمیر کے ایشو پہ اگر آئیں, آپ نے بھی مینشن کیا کہ اس پوائنٹ پہ ہمیں ایک موقع ملا تھا کشمیر لینے کا, لیکن جناح صاحب سیڈ دیٹ ہی واز فوکسڈ آئی بلیو حیدرآباد پہ. یہ تھوڑا سا قصہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ کشمیر ایشو بنا کیسے اور کیا یہ پہلے ریزالو ہو سکتا تھا؟ اوکے, گڈ کویشچن. آئی ایم گلیڈ یو پوز دس کویشچن. یہ سینٹرل کویشچنس ہیں. دیکھیں 3 جون 1947 پارٹیشن پلان اینڈ 18 جولائی انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ برٹش پیراماؤنٹسی ڈز ناٹ ٹرانسفر ٹو آئیدر انڈیا اور پاکستان. یعنی انگریزوں کا جو سمجھوتا تھا پرنسز کے ساتھ وہ ختم ہوتا ہے. سو دا پرنسلی اسٹیٹس کین ڈیسائڈ دیئر ریلیشن شپ وتھ انڈیا اور پاکستان اور ڈیسائڈ ٹو ریمین انڈیپینڈنٹ. اوکے, سو دیٹ واز دا تھنگ. اب تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں. بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ جب یہ آزادی کی موومنٹ چل رہی تھی کشمیر کے اندر بھی اور باقی علاقوں کے اندر بھی, تو کانگریس نے ہر پرنسلی اسٹیٹ میں اپنی شاخیں کھول دی تھیں تاکہ آزاد ہندوستان میں پھر سارے جو ہے نا مہاراجوں کے دور میں تو نہ کوئی رائٹس ہوتے ہیں نہ کچھ. مہاراجے جو ہیں ناٹ آل آف دیم, کچھ تو پروگریسو تھے, وہ شکار کیا, کبھی ہاتھی پہ بیٹھ کے تو کبھی یہ کبھی وہ, نو کیئر فار دا پیپل. سو مسلم لیگ کی پالیسی تھی کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گو اینڈ اسٹیبلش اے مسلم لیگ برانچ ان اینی آف دا پرنسلی اسٹیٹس. اوکے, جون 1946 میں اور پھر اگین 47 میں جناح صاحب جو کہ کلات اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کی پالیسی ہوگی کہ جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں وہ سوورن اور انڈیپینڈنٹ رہیں گی. اب ہوتا کیا ہے کہ the Congress opposes the partition, the Muslim League demands partition, but the British give them a partitioned India, which is neither what Congress had struggled for, not what Jinnah wanted. Jinnah wanted کہ ہندوستان تو مذہب کی بنیاد پہ تقسیم ہو جائے, لیکن پورا پنجاب جو کہ مسلم میجورٹی اور پورا بنگال جو مسلم میجورٹی ہے وہ سارے کے سارے پاکستان میں آ جائیں. جس کو کاؤنٹر کیا پہلے سکھوں نے, پھر ادھر ہندو مہاسبھا نے اور کانگریس نے انہیں سپورٹ کیا کہ اگر ہندوستان کی تقسیم مذہب پہ ہو رہی ہے تو پھر پنجاب کی اور بنگال کی بھی ہوگی. یہ میں نے پورے ووٹنگ اسٹرینتھ جو ہے سارا وہ پنجاب والی کتاب میں اور جناح والی کتاب میں دے دیا. سو نو ایمبیگوٹی ونس اگین. ٹھیک ہے, سو اب پارٹیشن جو ہو رہی ہے اس کے اندر یہ پاکستان بن رہا ہے کہ اس کا ایک ونگ وہاں ہے ایک ونگ یہاں ہے. اور میں نے کیبنٹ مشن پلان کے جب یہ نیگوشیشن ہو رہی تھی کہ انڈیا کو کسی طریقے سے لوزلی ایک یونائٹڈ رکھا جائے لیکن ڈیفینس ٹریٹی بھی ہو انڈیا کے انگریزوں کے ساتھ, یہ لوگ مینشن نہیں کرتے. میں نے اپنی بک میں وہ ریفرنس بھی دے دی ہیں کہ ملٹری برٹش کیا ایڈوائز کر رہی تھی کہ انڈیا کو چھوڑنا نہیں ہے, یہ تو یہ نہ ہو سوویت یونین کی طرف چلے جائیں یا ادھر جیپنیز کی طرف چلے جائیں. وی شوڈ ٹائی دیم تھرو اے ڈیفینس ٹریٹی. ٹھیک ہے, تو ان حالات میں پرنسلی اسٹیٹس کی فیوچر جو ہے واز ایمبیگوس. کانگریس نے اسٹینڈ لے لیا ہوا تھا کہ جو اسٹیٹس, اور یہ میں ڈاکٹر یعقوب بنگش جو پاکستانی ہسٹورین ہے ان کی کتاب ہے اے پرنسلی افیئر, وہ پڑھ لینا. یہ ان کی آرگومنٹ ہے کہ کانگریس کی پالیسی تھی کہ جو اسٹیٹس ود ان دا انڈین ٹیریٹری آئیں گی دے ول ہیو ٹو بی کنوینس ٹو جوائن انڈیا, لیکن جو اس سے باہر ہیں ان کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگانا. مثلا میں نے اس میں ایویڈنس دیا ہے کہ خیرپور سے کچھ ایک اشارہ ہوا تھا کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو جوائن پاکستان, کلات کی طرف سے تھا کہ وی وانٹ ٹو ریمین انڈیپینڈنٹ, اور بہاولپور سے بھی ایک خبر پکی ہے کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ فلرٹ کیا, بعد میں بیک کر لیا کیونکہ یہ بارڈر اسٹیٹس تھیں, ناٹ کلات جو کہ بالکل انڈیا کے بارڈر سے دور بنتی ہے, بٹ یہ جو چند اسٹیٹس تھیں. اسی طرح جناح صاحب نے جودھ پور اور بیکانیر کے جو مہاراجے ہیں ان کو کہا کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ, ہم تو تمہیں انڈیپینڈنٹ رہنے دیں گے, یہ کانگریس والے تمہیں نہیں چھوڑیں گے, یہ ضم کر لیں گے. تو دے ور سارٹ آف ان دس مائنڈ, جبکہ
پریشر ان پہ لوگوں کا پڑا کہ نہیں انڈیا میں رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اب ہوتا کیا ہے, جوناگڑھ از اے اسٹیٹ, اف یو لک ایٹ دا جیوگرافی, وہ کراچی سے 313 کلومیٹر دور ہے. سو بارڈر سے کوئی وہ 250 کلومیٹر انڈیا کے اندر ہے. وہاں کے جو رولر تھے نواب صاحب, ان کو ایڈوائز کیا سر ظفر اللہ نے, اور سر ظفر اللہ کا میسج تھرو یہ کون ہے یار, بھٹو صاحب کے والد صاحب جو ہیں سر شاہ نواز بھٹو, ان دونوں نے, وہ وہاں کے تھے دیوان. سر ظفر اللہ ان کے ایڈوائزر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں لوگوں کے. انہوں نے کہا کہ آپ انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیں جوناگڑھ کو, اور نہیں سوری, آپ کہیں کہ ہم وی آر جوائننگ پاکستان. On the 15th of August, Junagadh acceded to Pakistan. And the Nawab then اپنے کو انٹوراج لے کے تو بھاگ کے وہ کراچی بھی آ گئے. 13 سپٹمبر کو پاکستان نے جوناگڑھ کی ایکسیشن کو مان لیا. So I'm giving you the dates as well. اب انہی حالات کے اندر لیٹس کم ٹو کشمیر. کشمیر کے اندر یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جو تھی مسلم کانفرنس, بعد میں یہ 2 سپلٹ ہو گئیں. ایک کیا تھی, نیشنل مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس. ہاں, نیشنل کانفرنس. یہ شیخ عبداللہ جو کہ کشمیری ہیں اور بولتے کشمیریوں اور ویلی کے رہنے والے ہیں, اور جموں کے جو علاقے میں جو تھے چودھری غلام عباس مسلم کانفرنس کے وہ تھے. چودھری غلام عباس وانٹڈ کہ یہ جو ہے کشمیر شوڈ جوائن پاکستان, اور شیخ عبداللہ سپورٹڈ بائی نہرو وانٹڈ کہ یہ جو ہے کشمیر کے اندر لینڈ ریفارمز ہوں اور مہاراجہ کی حکومت ختم ہو. سو دے وانٹڈ یونین وتھ انڈیا. ٹھیک ہے, ان حالات میں مسلم لیگ کے کہنے کے اوپر, یہ اس کے اندر ایویڈنس ہے, اگست 1947 میں, آزادی سے ذرا دیر پہلے کی بات ہے یا اس زمانے کی, پنچ کے اندر ایک بغاوت ہوئی. جو مسلم سولجرز تھے نا کشمیر آرمی کے, اور کچھ ریٹائرڈ جو سیکنڈ ورلڈ وار سے آئے تھے, انہوں نے حملہ شملہ کر دیا اس کے اوپر, وہاں کے ہندوؤں کے اوپر, اور کئی سو کئی ہزار, اب وہ فگر لوگ ہمیشہ ڈسپیوٹ کرتے ہیں, مارے گئے. اس کے بعد میرپور میں حملے ہوئے ہندو سکھوں پہ, اور اس کے بعد مظفر آباد میں. چوتھا حملہ ہوا ہے پھر مہاراجہ کے کہنے کے حکم پہ جموں کے مسلمانوں میں, جس میں مسلمان جو پاکستان میں ہے وہ تو کہتے ہیں جی 2 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں. آفیشیل فگرز 30,000 بتاتے ہیں. دا ٹروتھ مسٹ بی سم ویئر ان بٹوین. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو کرونالوجی بھی دے دی ہے. اگست, دین میرپور, دین مظفر آباد, اینڈ دین جموں. ہوتا کیا ہے ان حالات میں, جب پنجاب کے اندر اتنا قتل عام ہو رہا ہے اور لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں, تو جناح صاحب کے ایڈوائزر نے کہا کہ جی وی سینڈ مجاہدین. یہ 2-3 دفعہ مجاہدین بھیج کے تو ہم نے کشمیر اپنے ہاتھ سے جانے دی ہے. میں وہ جو دوسری بات ہے نا کہ جو آفر ہوئی تھی وہ بعد میں کروں گا, بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں. تو انہوں نے اکتوبر 21 22 کی رات کو وہ مجاہدین بھیجے, جس میں سے وہ ایک وہ کیا کہتے ہیں یار ارریگولر, یعنی جو آرمی کے بھی لوگ ہیں ان کو کپڑے وہی پہنائے گئے جو ارریگولر ہوتے ہیں, اور قبائلی خاص طور پہ وزیر اور وہ ایک اور ٹرائب ہے, یہ لوگ بھیجے گئے کہ آپ وہاں پہ جا کے نا جہاد کریں. تو یہ جہاد کرتے کرتے بھول گئے کہ ہم آئے تو آزاد کرانے آئے کشمیر کو. انہوں نے وہاں میں عورتیں ریپ کرنی شروع کر دیں, اور تو اور ایک مونسٹری تھی ننری, کیتھولک ننس کی, وہ ریپ کی انہوں نے, اور اسی دن وہ شور ساری دنیا میں مچ گیا کہ یہ عورتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور 3 دن یہ بارہمولہ میں
وہاں سے سامان اکٹھا کر کے نا اور عورتیں پکڑ کے جو بعد میں چکلوں میں بٹھائیں گئی, اس میں مسلمان بھی تھی, سکھ بھی تھی, ہندو بھی تھی. اٹس آل آن ریکارڈ. یہ بھیجی گئی نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں. اینڈ ہوز دا سورس؟ ہینڈ پکڈ گورنر آف نارتھ ویسٹ فرنٹیئر, جو جناح صاحب نے اپنی مرضی سے اپوائنٹ کیا تھا, سر کننگہیم, جارج کننگہیم. اینڈ ہی سیز دیٹ وین آئی سو the trucks coming to northwest frontier laden with all the booty, I knew Pakistan has lost Kashmir. It's all on record. گیرزن اسٹیٹ میں بھی ہے اور جنالی کتاب میں بھی ہے. اب آ جاتے ہیں آفر کی طرف. 1 نومبر کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کمز ٹو لاہور. ابھی پارٹیشن ہوئی تھی, پارٹیشن کمیٹیز بنی ہوئی تھی, تو ملتے رہتے تھے. انہوں نے جناح صاحب کو کہا دیکھیں ہم پلیبسائٹ کرا لیتے ہیں, پلیبسائٹ جوناگڑھ میں, حیدرآباد میں اور کشمیر میں. جناح ریفیوز ٹو اگری ٹو دیٹ. 1 دسمبر 1947 میں پرائم منسٹر لیاقت علی خان اور چودھری محمد علی, جو ان کے محل فائنینس ایڈوائزر تھے, بعد میں وہ پرائم منسٹر بھی رہے پاکستان کے 1 سال کے لیے, ہاں جی, یہ گئے دہلی. دہلی میں وہی بات شروع ہو گئی, کشمیر مسلمان میجورٹی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جوناگڑھ ہندو میجورٹی. تو اس کے اوپر سردار پٹیل جو ہوم منسٹر تھے انڈیا کے, یہ آئی ایم کوٹنگ چودھری محمد علی کی کتاب ایمرجنس آف پاکستان, اس میں آپ پڑھ لیں, آئی تھنک پیج 237 ہے, ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو. ہی سیز کہ سردار پٹیل in an irritated manner said, why do you keep talking about Junagadh? Let's settle Kashmir and Hyderabad. You keep Kashmir, we keep Hyderabad. اچھا, ایمرجنس آف پاکستان میں محمد علی جناح چودھری محمد علی ڈزنٹ رائٹ کہ اس کے بعد کیا ہوا. اب تیسری سورس آ جاتی ہے. آپ نے کبھی نام سنا ہے کے ایس خورشید کا؟ نہیں. Could you tell us a little bit about him? اچھا, کے ایس خورشید واز اے کشمیری یوتھ, آئی تھنک فرام جموں یا شاید سری نگر یا کچھ, جنہوں نے 1944 میں جناح صاحب کے پرائیویٹ سیکرٹری بن گئے. وہ تو وہ پھر جناح صاحب کے گھر میں ہی رہتے تھے, اور سپٹمبر 1947 تک وہ جناح صاحب کے پرائیویٹ سیکرٹری رہے ہیں. اوکے, ان کی کتاب ہے مائی میموئرز آف جناح. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کراچی نے 1991 میں پبلش کی ہے. کے ایچ خورشید کی وہ لکھی ہوئی کتاب ہے, لیکن اس کے چھپنے سے پہلے ایک کار کے وہ ایک شاید بس میں تھے یا کار میں تھے, ایکسیڈنٹ میں وہ مارے گئے. تو ان کے جو بردر ان لا ہیں, پاکستان کے مشہور جرنلسٹ خالد حسن, ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. انہوں نے وہ کتاب پھر پبلش کی ہے, میموئرز آف پاکستان. وہاں پہ وہ لکھتے ہیں کہ کے ایس خورشید نے پھر اپنی بھی بتائی میموریز آف جناح, اور جو جناح کے بہت قریبی لوگ تھے ان سے بھی جا کے رائے لی. ہی میٹ چودھری محمد علی کہ بتائیں کہ وہ سنیں کہ ایک کافر تھی تو کیا بیک گراؤنڈ ہے. وہاں پہ محمد علی, چودھری محمد علی opens his heart. He says that in December, to be exact 22nd December, I am verbatim quoting almost, an offer came from India that we keep Kashmir while they keep Hyderabad. I took this offer to Mr. Jinnah, but Mr. Jinnah did not seem to be interested. And now look at what Chaudhry Muhammad Ali writes. Next sentence, he writes, Jinnah, the clever tactician, it seems, was playing for some higher stakes on the princely states, comma, but obviously he did not succeed. اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ انگریزوں نے پارٹیشن آف انڈیا بھی کر دی تھی, لیکن وہ جانا نہیں تھے چاہتے. تو 2 سکول تھے. ایک سکول تھا کہ پرنسلی اسٹیٹس کو کہو کہ تم آزاد ہی رہو تاکہ ہم ایڈوائزر بن کے تمہارے آ جائیں, ہاں جی. لیکن وہ ڈنڈا امریکن جو تھا وہ تھا نو, لیو انڈیا, نو پرنسلی اسٹیٹس, نو نتھنگ. تو ان حالات میں یہ ساری بیک گراؤنڈ میں آپ اب سمجھتے ہیں کہ
محمد علی جناح کو شاید ایک تھے نا یہ اپنا ماؤنٹ بیٹن واز انڈر امریکن پریشر اینڈ سو آن کہ ٹرانسفر آف پاور ہو, پرنسلی اسٹیٹس شوڈ جوائن آئدر انڈیا اور پاکستان. لیکن کشمیر کے مہاراجا نے کہا کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہیں گے. یہی کلات نے بھی کہا تھا بائی دا وے, کیونکہ یہ کلات افغانستان کے بارڈر پہ تھی اور یہ جو ہے کشمیر جو ہے یہ انڈیا اور پاکستان کے بارڈر پہ تھی. تو ہی وانٹیڈ ٹو ریمین انڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے, تو ان حالات میں اب سچویشن یہ ہوتی ہے کہ محمد علی جناح نے, ہاں جو دوسرا اسکول تھا وہ تھا سر کارن فیلڈ. یہ بھی پوری ڈیٹیلز ہے, پرنسلی افیئر جو ہے نا یعقوب بنگش, وہ ایک پرومننٹ پاکستانی ہسٹورین, اس کی کتاب میں پورا نام ہے. ہی واز ایڈوائزنگ دا برٹش کہ نہیں انڈیا پارٹیشن بننے دو لیکن پرنسلی اسٹیٹس کو ہم آزاد ہی رکھیں گے. ہاں جی, تو محمد علی جناح آئی تھنک واز بینگ ایڈوائزڈ بائی دس گروپ, جس میں چودھری ظفر اللہ بھی آ جاتے ہیں اور یہ باقی لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کہ بڑے پرو برٹش ایک ایلیمنٹ تھا ہمارے سب کانٹیننٹ میں. ہاں جی, تو اس طرح یہ آفر بھی ہوئی اور جناح صاحب نے اس کو رد بھی کر دیا. بعد میں نہ حیدرآباد ملا. ہاں حیدرآباد کا بھی سن لو, حیدرآباد کا میں نے کوٹ کیا ہے کہ وہ جو ہے اپنا نظام آف حیدرآباد کو کہا کہ انڈر نو سرکمسٹانس یو آر ٹو جوائن انڈیا, ڈکلیئر یو آر انڈیپینڈنٹ اینڈ گو ڈاؤن فائٹنگ لائک امام حسین. ان کو کہا کہ امام حسین بن جاؤ. اور لیکن جب میں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناح صاحب کی جہاں اپنی پرائیویٹ پراپرٹی کا مسئلہ آیا, اینڈ آئی ووڈ لائک سم بڈی ٹو چیلنج اٹ. بالکل, وہ جو 3,000 روپے لیتے ہیں, ہاں کہ مجھے 3,000 کرایہ بھی دلائیں, تو یہ سو آل دس از ان دا پبلک. بٹ if I were to credit Jinnah for anything, it is that he fought the case for Pakistan and under very difficult circumstances he won it. But winning it required all these things to be done. اور وہ ساری لیگیسی جو ہے وہ اس پورے علاقے کی سیاست میں اس نے قبضہ کر لیا ہے کہ اگر تم میرے مذہب سے نہیں ہو تو تم میرے دشمن ہو. اب وہ ہر جگہ ہمیں ہندو سکھ یہاں سے چلے گئے تو پتہ لگا شیعہ سنی ایک دوسرے سے اگریڈ نہیں ہے. بریلوی دیوبندی کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں. اب میں تم ویڈیو آپ کو بھیج دیتا ہوں, اور میں ایک کہنا ہے اف یو گیو می دا پرمیشن, یہ ابھی وہ فوت ہو گئے ہیں, کیا نام ہے, خادم حسین رضوی. وہ یہ لاہور کے اندر کہیں تقریر کر رہے تھے پنجابی میں, تو اذان ہو گئی تو کسی نے کہا مولوی صاحب اذان پہ ہوندی ہے, تو ہی از آن ریکارڈ سینگ اور رہن دیو یہ سوراں دی اذان ہے. اور سوراں دی اذان اس واسطے سی کیونکہ وہ اہل حدیث مسجد سے تھی. تو یہ تو ان کا حال ہے. اور اب انڈیا کے اندر بھی ٹھیک ہے, ایک ہندو لابی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, ہندو نیشنلزم بھی ایک بہت بڑی فورس ہے بلکہ ان پاور ہے. سو دس از دا اینڈ ریزلٹ آف دا پارٹیشن. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, یونائٹڈ انڈیا کے اندر اول تو کانگریس کا کوئی پروگرام نہیں تھا مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کرنے کا, بلکہ جب پارٹیشن ہو بھی گئی تو کئی مہینوں تک بلکہ سالوں تک جو سیٹیں تھیں نا یہ پنجاب کی اور سندھ کی, انہوں نے ویکنٹ رکھی ہیں کہ شاید یہ واپس آ جائیں. سو ان کی انٹینشن ہی نہیں تھی کہ پارٹیشن ہو. ایک دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اس زمانے میں 25% تھے جو اب 35-40% ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اتنا ہی نہیں, مسلمان جو ہیں وہ دو ایسے علاقوں میں, نارتھ ویسٹ میں جہاں سے سارے حملے ہوئے ہیں اور نارتھ ایسٹ جہاں سے رائزنگ چائنا کا انفلوئنس آتا ہے, وہاں پہ مسلمانوں کی کانسنٹریشن تھی. اور اس زمانے کی فوج میں اور آرمی میں مسلم اوور ریپرزنٹیشن تھی. ہر جگہ جو کلونیل پاور ہوتی ہے وہ مائنورٹیز کو ساتھ رکھتی ہے میجورٹی کو دبانے کے لیے. جس طرح سیریا کے اندر اگزامپل ہے کہ سنی میجورٹی کو دبانے کے لیے انہوں نے وہاں کے الوائٹس کو فوج کے اندر دیا بہت مقام, اور اب الوائٹس وہاں پہ رول کرتے ہیں. اسی طرح لیبنان کے اندر فرینچ نے جو ہے, حالانکہ میرونائٹ کرسچن جو تھے وہ آئی تھنک دے ور 25%, ان کا پریزیڈنٹ بنایا اور کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈنٹ کی ساری پاورز رکھی. تو دس از ہاؤ کلونیل پاورز ڈیل وتھ پیپل. ان کو نہ
یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, یہ ہندو ہے. دیٹس ناٹ دا ایشو. دا ایشو از ہاؤ از دیئر انٹرسٹ سروڈ. بالکل ڈیسٹیبلائز کرنا. اور سر ڈیسٹیبلائز کرنے سے اگر ہم بات کریں, ابھی آپ نے جناح کی بھی بات کی کہ ہی ڈیڈ سکسیڈ ان میکنگ پاکستان ایٹ واٹ ایور کاسٹ دیٹ مائٹ بی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب اگر ہم تھوڑا سا آگے اس کو لے کے چلیں, ہم جہاں ہیں اب تو جو انفارچونیٹلی ہو گیا وہ ہو گیا. جب ہم نیا پاکستان کا سنتے ہیں مثال کے طور پہ خان کے ساتھ, تو اٹس اے ویری اسٹارک کمپیریزن ٹو جناز پاکستان ویر ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے. لبرل مین جو شاید ریلیجن کی باتیں زیادہ کر رہا ہے بیکاز اس کو شاید کرنی پڑ رہی ہیں. اب تو ہم ہیں جہاں ہم ہیں, اس کا آگے کیسے ہم بڑھ سکتے ہیں؟ ہاؤ کین وی کم آن ون پیج؟ دیر آر لبرلز اینڈ دیر آر. میں کہتا ہوں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو آپ پاکستان کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ آرگینک ہے, تو آپ اس کو ایک مسلم سم تھنگ اگر چاہیں تو قرار دے سکتے ہیں. بٹ اس کے اندر یہ جو ہے نا sovereignty belongs to God, this should go. بیکاز دیکھیں sovereignty کی تھیوری کیا ہے. sovereignty کی تھیوری مڈل ایجز کی جو ہے وہ پوپ کی ہے ورسز دا سیکولر رولر, کنگ اور پوپ کا جھگڑا. پوپ کہتا تھا کہ آئی ریپرزینٹ گاڈ اینڈ کرائسٹ اینڈ یو آر انڈر می, اور جو رولر تھے وہ کہتے تھے نہیں, ہمارے یہاں پہ ہماری حکومت ہوگی, تم روم کے اندر رہو. ٹھیک ہے. سو دس از دا بیک گراؤنڈ ٹو بالکل sovereignty. بالکل, لیکن یہ اسلام میں تو ہوتا نہیں ہے. نہیں, وہ بعد میں آتے ہیں اسلام میں کیا ہوتا ہے. اچھا, لیکن یورپین ڈیولپمنٹ جب وہاں پہ وہ آیا, انلائٹنمنٹ آئی, سائنٹیفک ریولوشن آئے, تو پوپ کا جو ہے ہولڈ وہ کمزور ہوا بلکہ بریک ہوا. اور سائنٹیفک ریولوشن کے بعد انلائٹنمنٹ, یہ فرینچ فلاسفرز جو ہیں اور یہ باقی لبرل فلاسفرز, اور بعد میں مارکسزم بھی آپ اس میں گن سکتے ہیں اسی ٹریڈیشن میں, کہ فلسفہ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے, تھیولوجی نہیں کر رہی. ایوری تھنگ از بینگ آرگیوڈ ان ٹرمز آف ریزن. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو سیکولر اسٹیٹ کا آئیڈیا ہے اس میں مذہب اور اسٹیٹ الگ ہے. اینڈ دا فرسٹ ایگزامپل از دا امیریکن ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس, آئی تھنک 1776, followed by the French Revolution of 1789. And I would say the third then is the Soviet Union declaring it a secular state. And the fourth secular state is Ataturk declaring Turkey a secular state. تو سیکولر اسٹیٹ کا ماڈل اگر جناح صاحب آپ یہ 11 اگست کی اسپیچ کے آ رہے ہیں, اگر وہ واقعی سیکولر ہوتے ہیں تو بجائے کہنے کہ جس طرح برٹن میں اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ہی شوڈ ہیو سیڈ کہ ہمارے سامنے تو ماڈل ہے اتا ترک کا. دیر از نو مینشن آف ٹرکی ان دیٹ اسپیچ. ہی اسٹل, اس اسپیچ کی بیک گراؤنڈ بھی یہ تھی کہ پنجاب, ایسٹ پنجاب سے تو لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اب بھاگ کے آ رہے تھے. اگر کانگریس والے بھی اپنے پورے انڈیا کے اندر سے مسلمانوں پہ حملے شروع کروا دیتے, حملے ہوئے بھی, ان کو روکا گیا. گاندھی جی کو تو مارا ہی اسی لیے گیا کہ وہ کہتے تھے مسلمانوں کو یہاں رہنے دو. اور پھر اس کے بعد جواہر لال نہرو نے اور سردار پٹیل مس بھی, ان کا بھی یہ ماننا چاہیے, انہوں نے ان کے اوپر, ان کو جیلوں میں بھیجا یہ جو وہ مسلمانوں پہ حملے کر رہے تھے. اور وہاں پہ 9.8% مسلمان جو ہیں پھیلے ہوئے, 35 ملین, وہ وہیں رہے اپنی چوائس کے ساتھ. جو اب ان کی پاپولیشن مسلمانوں پاکستان سے زیادہ ہے یا پاکستان جتنی ہے. تو کانگریس کا ریکارڈ جو ہے نا مائنورٹیز کو ٹریٹ کرنے کا, اور جو ہم نے کیا, اگر پاکستان جس طرح 3 جون پلان تھی, 21% ویسٹ پاکستان فرنٹیئر یعنی خیبر پختونخوا, پنجاب, سندھ اور بلوچستان میں ہندو سکھ ہونی تھی. ہم نے اتنا مارا ان کو, اتنا بگایا کہ دسمبر 1947 تک سب بیچارے بھاگ گئے. سکھوں نے حملہ کر کے مسلمانوں کو نہیں چھوڑا, بٹ باقی ہندوستان میں تو مسلمانوں پہ حملہ نہیں ہوا. یہ جو اردو سپیکنگ آئے ہیں یہ تو حکومت کرنے آئے تھے, اور انہوں نے پہلے 2-3 سال اپنی حکومت چلائی ہے. بعد میں جب لیاقت علی خان کا اسیسینیشن ہوا ہے تب بدلنا ہوا ہے یہ سارا.
یار یہ ساری بیک گراؤنڈ میں نے دے دی ہوئی ہے. سو واٹ از دا چوائس؟ اف یو وانٹ پاکستان ٹو بی اے مسلم اسٹیٹ, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایتھکس جو اسلام کی ہیں, جسٹس کی, بردرہڈ کی, اس کو ہم اپنا ایک انسپریشن سمجھیں گے. سوورنٹی شوڈ بلانگ ٹو دا الیکٹڈ پیپل آف پاکستان, وہ جو بھی لا بنائے, ٹھیک ہے. لہذا شریعہ کا جو ہے, جو ترکی کے اندر کیا اصول ہے, وہ سیکولر اسٹیٹ یہ ہے کہ انہوں نے مذہب کو اپنے منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کے نیچے رکھا ہوا ہے. وہاں جو نماز ہوتی ہے نا, وہ حنفی سنی طریقے سے ہوتی ہے, جو طریقہ کرنے کا نا حنفی سنی, اور جو کرد ہیں وہ الگ کرتے ہیں شافی سنی طریقے کے ساتھ. لیکن ٹرکی اسٹیٹ کی جو مساجد ہے اس میں حنفی سنی طریقے سے ہوتی ہے نماز, اور جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو آفیشل ہر ترک کو اس کی جو ہے نا وہ فیونرل وہ اسٹیٹ کی طرف سے ہوتا ہے, اس پہ وہ کلمہ بھی لکھا ہوتا ہے, اور وہ بھی نماز جنازہ حنفی طریقے سے پڑھائی جاتی ہے. باقی ساری شریعہ کو انہوں نے سائڈ پہ رکھ کے ماڈرن ہیومن رائٹس, عورتوں کو آزاد کیا, سب کو ایکول کیا. ایردوغان جیسے اب دوبارہ پھر وہ کر رہے ہیں کوشش اس کو سیبوٹاج کرنے کی. I don't think he will succeed, I can promise you that. No chance. وہ جو کر رہا ہے کرتا رہے. But here is an example. You can be something like Turkey, or you can go like India and make state and religion separate and say کہ ہر ریلیجن کی رسپیکٹ کی جائے گی جو انڈیا کا ہے. آپ کو دیکھیں, اب میں یہاں پہ ہوں نا آج کل انڈیا میں, تو میرا خیال تھا الہ آباد جاؤں گا. اب الہ آباد جاتے وقت عید کی بھی چھٹی آ رہی ہے, ایک دو ہندو, تو جو آنند بھون میں وزٹ کرنا چاہتا تھا وہ 3-4 دن بند ہوگا. رسول اللہ کی وفات پہ, پیدائش پہ یا وفات پہ ایک چھٹی ہوتی ہے, ہاں جی, دونوں عیدوں پہ ہوتی ہے. کرسچن ہوتی ہے, ایسٹر کی پہ ہوتی ہے, گرو نانک کی چھٹی ہوتی ہے, ہاں جی, اور ہندوؤں کے جو 2-3 ہیں, دیوالی اور یہ, وہ سب کی چھٹی ہوتی ہے. وہ اب ٹھیک ہے, ابھی تک ان کی اسٹیٹ کا وہ کانسٹیٹیوشن کا یہی ہے, اور میحل بی جے پی اس کو نہیں لائے گی. دس از ناٹ پاسبل, دس از ٹو ویل انٹرینسڈ. ہاں جی, تو ہم اس قسم کی اسٹیٹ بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر جب ہندو انڈیا اور پاکستان کے اندر دشمنی ہم کم کریں گے, تو وہاں کے مسلمانوں کے اوپر جو ایک ہمیشہ رہتا ہے پریشر ٹو پروو دیئر لائلٹی, اس کی ضرورت کوئی نہیں رہے گی. اور ہمیں ہمارے جو منورٹیز چھپ چھپا کے اپنے نام بدل کے ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں, کبھی ہم ان کے چرچ جلا دیتے ہیں, کبھی ہم وہ جو احمدی قادیانی ہیں ان کی وہ قبرستان کو بلڈوز کر دیتے ہیں. یار شیعوں کو کیا ہوتا ہے, یو نو اٹ ویری ویل, جو ہزاروں کے ساتھ ہوا ہے. تو ہم نے کیا ایسا سبق سیکھا ہے کہ ہم اس پہ پراؤڈ ہو سکے. اونلی اے سیکولر اسٹیٹ کین سرو پاکستان ان دا فیوچر. اور کشمیر کی جو رٹ لگائی ہوئی نا, اس کو چھوڑو. میں نے وہاں پہ بھی پروپوزل دی ہے. 4 جنگیں ہو گئی ہیں, دونوں نیوکلیر پاورز ہیں. ہسٹری ہیز ڈیسائیڈیڈ کہ جو ہمارے پاس کشمیر ہے وہ ہمارا ہے, اور جو انڈیا کے پاس ہے وہ ان کا ہے. اس کو آپ بعد میں اگریمنٹ کے ساتھ بارڈر ریلیکس کر دیں, کشمیریوں کا آنا جانا ہو, بعد میں ہم پنجاب میں بھی کر دیں اور سندھ میں بھی کر دیں. جس طرح یورپین یونین ہے, پاکستان بھی ہو, انڈیا بھی ہو, اور کشمیری بھی آزادی سے مل سکیں. یار اور کیا چاہیے؟ امن میں رہیں گے تو سب کا بھلا ہے. بالکل. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ پاکستان کی جو ہے وجود کے خلاف میں کوئی بکواس کر رہا ہوں. آئی نیور ڈو اٹ. میں انڈیا میں بھی جو لوگ کہتے ہیں جی آپ جوائن نہیں کرتے, میں کہ پلیز ڈونٹ ریز دس کویسچن, لیٹس بی فرینڈس, اینڈ ہسٹری ہیز ڈیسائیڈیڈ وی آر 2 states, بٹ وی کین بی گڈ نیبرس ٹو ون انادر. نہیں, بہت ضروری ہے سر اپنی ہسٹری کو ٹھیک کرنا اور سمجھنا, اور اس میں آپ بہت کرٹیکل رول پلے کر رہے ہیں. سوری, میں آپ سے ایک آخری سوال پوچھوں گا اینڈ دین آئی لیٹ یو گو. آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی مہاتما گاندھی کی, کہ ان کو مارا گیا تھا بیکاز ہی ڈڈنٹ ایگزیکٹ ریونج آن دا مسلمس. کیا یہ بات سچ ہے, اور اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ دے دیں. گوڈسے جو بھائی تھا جس نے عمر قید کاٹی ہے اپنے بھائی کے ساتھ, اس کو تو ہینگ کیا گیا نا. وائی ڈیڈ وی کل گاندھی؟
کہ وہ پاکستان کے لیے مسلمانوں کے اوپر حملے جو ہیں وہ روکوا رہا تھا اور کہتا تھا 55 کروڑ جو پاکستان کا حق ہے ان کو دلاؤ. یہ وین دا ہارسز ماؤتھ، یہ انگریزی کا ایکسپریشن سنی ہے آپ نے؟ جی جی بالکل. پاکستان اتنا جھوٹ اس میں بولتے ہیں کہ یہ شرمناک بات ہے. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. میری جو کتاب ہے نا یہ جناح علی، اس کے اندر آپ کو میں انسیڈنٹ دیتا ہوں. ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کا نام سنا ہے آپ نے؟ بالکل، آپ کی پوڈ کاسٹ پہ ہی سنا تھا بلیک ہول ویری میں. وہ جو ہے نا دہلی کے جو پڑھے لکھے اشرافیہ مسلمانوں میں سے ایک تھے، ٹھیک ہے. بعد میں وہ پاکستان کے فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن بھی بنے اور وائس چانسلر بڑے مشہور کراچی یونیورسٹی کے. ان کا بیان ہے کہ دہلی کے مسلمان جو ہیں ان پہ حملے ہو رہے تھے اور یہ ساروں نے جا کے پرانا قلعہ جہاں ہمایوں کا مزار ہے وہاں پہ پناہ لی ہوئی تھی اور سہمے ہوئے تھے. تو میں یعنی اشتیاق حسین قریشی اور ڈاکٹر ذاکر حسین جو وہیں رہے اور بعد میں وہاں کے پریزیڈنٹ بنے، ہم دونوں گئے گاندھی جی کے پاس اور ہم نے کہا کہ دیکھیں مسلمانوں کے اوپر تو یہ کوئی بچے گا نہیں ہزاروں میں، آپ کچھ کریں. تو انہوں نے کہا ڈو یو تھنک آئی کین ڈو دیٹ؟ ان کا اونلی یو کین ڈو دیٹ. تو اشتیاق حسین قریشی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو حملے ہو رہے تھے وہ رک گئے اور جو مسلمان چاہتے تھے دہلی میں رہنا وہ وہاں رہے اور جو وہاں سے جانا چاہتے تھے پاکستان کو وہ چلے گئے. سو آئی ایم کوٹنگ اے مسلم لیگر جس کی کتاب ہے دا اسٹرگل فار پاکستان. یار میں نے تو اس بندے کو کوٹ کیا ہے جو کہ مسلم لیگ کا بہت بڑا ایک انٹلیکچوئل تھا. سو اور کیا آپ مجھ سے چاہتے ہیں؟ ایک اور سنو، اسی میں ایک اور قصہ بھی ہے. شورش کشمیری نے یہ کوٹ کیا ہے کہ ان کو بتایا شاہ نواز خان، یہ INA ہوتی تھی سبھاش چندر بوس کی، ان میں سے کچھ جنرل پاکستان جب یہ ختم ہوا تو وہ انڈیا میں ہی رہے. ہی بلیوڈ ان نیرو سیکولرزم. تو وہ کہتے ہیں کہ شاہ نواز اور پتہ نہیں کسی کا نام یہ گئے گاندھی جی کے پاس اور کہ گاندھی جی یہ جو سکھ اور ہندو آئے ہیں نا ویسٹ پنجاب سے جہاں پہ ان سے بھگایا گیا، ان پہ بہت حملے ہوئے تھے، وہ دیوار پہ کھڑے ہو کے تو یہ ننگا ہو کے ہماری مسلمان عورتوں کو دکھاتے ہیں کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، تم جا نہیں رہے ورنہ ریپ ہو جاؤ گی، تو پلیز کچھ کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ گاندھی جی جب مسلمانوں کے پاس پہنچے، یہ سارے وٹنس ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ ان کے قدموں میں گر گئے. تو گاندھی جی کا وہاں پہ بیان ہے، یہ شورش کشمیری نے کوٹ کیا ہے کہ گاندھی جی نے کہا دیکھو مسلمان جو ہے سوائے اللہ کے کسی کے آگے نہیں جھکتا، تو پلیز آپ یہ نہ کرو، کھڑے ہوئے بتائیں مجھے کیا مسئلہ. کہ جی آپ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں. ہاں جی، تو وہ بچا لیے گئے. تیسری اب جو جناح کے اوپر جو اردو ترجمہ آیا ہے نا، اس کے اندر کراچی میں رہتے ہیں، میں آپ کو کہیں تو ان کو کانٹیکٹ دے دیتا ہوں، آپ ان سے بات بھی کر لیں. ظفر احمد صاحب، وہ دلی کے رہنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اپنی والدہ کی گود میں تھا 2.5 سال کی، میری والدہ بتاتی ہیں کہ ہم اس قلعے کے اندر سہمے ہوئے تھے. ہاں جی، حملے اتنے ہو رہے تھے اور اتنی دیر میں مہاتما گاندھی آئے اور اکارڈنگ واٹ ظفر احمد سیز، اور اردو ترجمے میں وہ کوٹڈ ہے کہ جہاں پہ اتنے ہزار فوجی اور پولیس نہیں کر سکے وہ کام، ایک بندے کی وجہ سے ہماری جانیں بچی ہیں. سو what more do you need؟ جنہوں نے مارا میں نے ان کا بھی آپ کو مثال دے دی ہے. جن کو بچایا ایک مسلم لیگ کے بہت بڑے انٹلیکچوئل، بعد میں فیڈرل منسٹر بنے، وائس چانسلر بنے، ان کا دے دیا. اور ایک ظفر احمد جو حیات ہیں اور کہیں گے تو میں آئی کین پٹ یو ان ٹچ، ان کو بلا لیں اپنے اس شو میں. اینڈ آئی تھنک دیٹ وڈ بی ڈیفینیٹلی ول ڈیفینیٹلی واو. گاندھی سے بڑا ہیومن بینگ بہت کم دنیا میں ہوئے ہیں، بٹ ہی واز اے ہیومن بینگ لائک آل آف اس. غلطیاں بھی ان سے ہوئی ہیں. ہاں جی، اب ہندوستان میں ان کو بہت ہیٹ کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کا کہ اس کی وجہ سے پارٹیشن ہوئی، اگر یہ نہ چاہتا تو نہ ہوتی، اور
اس نے مسلمانوں کو تو بچایا ہے, ہندوؤں کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ پوری ایک ڈبیٹ ہے وہاں پہ, وہ بھی میں نے اپنا کوٹ کیا ہے پنجاب والی کتاب میں بھی اور اس کتاب میں. جواہر لال نہرو کی بھی آپ کو میں بتا دوں, وین ہی واز پرائم منسٹر, تو بیگم شاہ نواز کا کبھی نام سنا ہے آپ نے؟ نہیں پلیز اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں ان کے بارے میں. سر محمد شفیع کا نام سنا ہے؟ نہیں. وہ بھی سنا آپ نے. مسلم لیگ کے فاؤنڈرز جو تھے نا, جو 1906 میں ڈھاکہ میں گئے تھے, اس میں سے باغبان پورہ کے یہ میاں شفیع جو ہیں, یہ اور اچھا. میاں شاہ دین جسٹس, بعد میں فرسٹ مسلم چیف جسٹس بھی وہ بنے, جسٹس شاہ دین, اچھا. وہاں پہ مسلم لیگ کے فاؤنڈنگ ممبرس میں سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بیگم شاہ نواز سر شفیع کی بیٹی ہیں. سر شفیع کی ڈیتھ ہو گئی تھی 1932 میں. ہی واز اے لیڈر آف دا سیم اسٹیچر ایز جناح, بلکہ ایک موقع پہ مسلم لیگ کے 2 دھڑے بھی ہو گئے تھے, شفیع لیگ اچھا. جناح. ہاں, یہ جب آیا پوری کتاب میں ہے. سو اس اسٹیچر کے آدمی تھے سر شفیع. ان کی بیٹی بعد میں وہ بہت مسلم لیگ کی لیڈر بھی بنی, وہ پاکستان کی کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی کی ممبر بھی تھیں اور پنجاب کی منسٹر بھی رہی ہیں وہ. ٹھیک ہے. وہ لکھتی ہیں اپنی کتاب میں, فادر اینڈ ڈاٹر کتاب کا ٹائٹل ہے, وہ لکھتی ہیں کہ جب یہ حملے ہو رہے تھے تو بٹالہ سے چودھری رسول سم تھنگ وہ آئے اور رو رہے تھے کہ بچا لیں ہمیں, سکھوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے اور ہزاروں ہمارے لوگ مارے جائیں گے. یہ سر شفیع اور یہ ارائیں ہیں, اور یہ بٹالہ میں سر شفیع کی جو وائف ہے وہ بٹالہ کے ارائیوں میں سے تھی. تو ان ہزاروں ارائیوں کو انہوں نے گھیرے میں لیا تھا اور ان پہ حملہ ہونے والا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ کہتی ہیں میں نے اس وقت پھر فون کیا اپنے بھائی کو, چھوٹے بھائی ان کے اس زمانے میں کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی ابھی قائم تھی, ہی واز ورکنگ دیئر, کہ آپ پنڈت جی کے پاس, نہرو جی کے پاس جائیں اور کہیں کہ پلیز کچھ کریں. تو شی رائٹس کہ جواہر لال نہرو کی وجہ سے ہزاروں میری اس ٹرائب کے ارائی مسلمان بچ کے آ گئے. اب لیٹ می پوز اے کاؤنٹر کویسچن, اور کبھی دوبارہ بھی بلا لینا. ڈیفینیٹلی سر, ویڈ لو ٹو ہیو یو آن. جناح صاحب کبھی کسی ریفیوجی کیمپ میں نہیں گئے. مجبوراً ان کو 7 نومبر کو جب یہ اتنا قتل عام ہو گیا تھا اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے تھے, تو پنجاب کے جو تھے ریہیبلیٹیشن منسٹر میاں افتخار الدین, کزن آف سر بیگم شاہ نواز, وہ جناح صاحب کو مجبور کر کے لے گئے کہ یار خدا دے واسطے چلو میرے نال, اپنا ذرا دکھاؤ, لوگوں کی اسپرٹ ہوگی. تو یہ والٹن ریفیوجی کیمپ میں پہلی دفعہ جناح صاحب گئے ہیں. سو اٹس آفٹر آل دا بلڈ شیڈ ہیڈ ہیپنڈ, اور وہ بھی مجبور کر کے لے کے گئے. سو دیٹس دا ہول اسٹوری یار. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا آج, بہت کچھ انشاءاللہ اور بھی آپ سے سیکھیں گے. ول ہیو یو بیک آن دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو so much for being on though. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we'll see you for the next podcast.